ایک ایسا شہر جس کی گلیوں میں تاریخ چھپی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی ٹانگے کی ٹاپ، ریلوے کی سیٹی اور پیدل قافلوں کی چھاپ سے شروع ہوئی۔ جب دوسرے شہر سو رہے تھے، پنڈی رواں دواں تھا، جہاں کے اسٹیشن سے نکلنے والی ٹرینیں اسے پورے برے صغیر سے جوڑتی تھی۔ راول پنڈی میں سڑکوں پر چلتی پہیوں کی گونج ترقی کی پہلی آہٹ تھی۔ کبھی ایک خاموش بستی تھی، آج جڑواں دارالحکومت کا دھڑکتا دل ہے۔ یہ راول پنڈی ہے، صرف ایک شہر نہیں، ایک مکمل داستان۔ یہ منظر ہے 1940 کی دہائی کا، جب فوارہ چوک راول پنڈی کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں سڑکیں، لوگ اور کہانیاں ملتی تھی۔ بیچ میں چلتا ہوا فوارہ اور اس کے آس پاس ٹانگے، بازار اور دکانوں کی چہل پہل۔ یہ صرف ایک چوک نہیں بلکہ شہر کی دھڑکن اور روزمرہ زندگی کا عکس تھا۔ یہ منظر ہے 1960 کا، جہاں بینک روڈ اور کشمیری روڈ آپس میں ملتے تھے۔ وہیں دوسری جانب یہ منظر ہے 1980 کی دہائی کا، جہاں کشمیری روڈ اور آدم جی روڈ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک طرف عسکری دفتروں کا دباؤ تو دوسری جانب بازاروں کی چہل پہل اور شہروں کی روزمرہ دوڑ۔ آج ہم بات کریں گے اس پرانے پنڈی کی جو کہ کبھی امن، ترقی اور تہذیب کا گواہ ہوا کرتا تھا۔ چلیے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ 1880 سے 1980 تک کا راول پنڈی کیسا تھا۔ یہاں کے لوگ کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، اور کیسے راول پنڈی اس دور میں دارالحکومت کا کردار ادا کیا کرتا تھا۔ اٹھارہ سو 80 میں راول پنڈی ایک پرسکون، چھوٹا مگر اسٹریٹجک شہر تھا، جو برطانوی راج کے دوران فوجی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ شہر میں کشادہ سڑکیں، فوجی چھاؤنیاں اور ریل کا جال بچھایا گیا، جو راول پنڈی کو لاہور اور دلی سے جوڑتا تھا۔ 1901 میں جب برطانوی حکومت نے اسے فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا تو شہر کی ترقی کی رفتار بڑھ گئی۔ صدر بازار، بینک روڈ، فوارہ چوک اور لیاقت باغ جیسی جگہیں اس دور کی پہچان بنی۔ یہ ہے 1910 کی دہائی میں لی گئی صدر بازار کی کچھ تصاویریں، جو کہ میسی گیٹ کے اندر سے لی گئی ہیں۔ میسی گیٹ راول پنڈی کا وہ تاریخی دروازہ ہے جو راول پنڈی کی پرانی روح اور جدید دھڑکن کے بیچ کھڑا ہوا ہے۔ اسے انگریزی دور میں کرنل چارلز میسی کے نام پر تعمیر کیا گیا، جو شہر کے نامور ڈپٹی کمشنر تھے۔ اس گیٹ کے اندر قائم جائنٹ پبلک لائبریری شہر کی سب سے پہلی عوامی لائبریری تھی۔ گیٹ کے نیچے سے گزرنے والے ٹانگے، فوجی گاڑیاں اور بازار کی خرید ایک خاص منظر پیش کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے راول پنڈی میں موجود لال ترکی بازار کا ایک چھوٹا سا منظر، جو برطانوی فوجی چھاؤنی کے قریب واقع تھا۔ یہاں کپڑے، جوتے اور پرانے طرز کی اشیاء کی دکانیں آج بھی ماضی کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ یہ ہے 1910 کی دہائی میں لی گئی راول پنڈی کی رومی پارک کا ایک چھوٹا سا منظر، جہاں کسی دور میں انگریزی افسران آباد تھے۔ یہ 1885 میں لی گئی راول پنڈی کے ریلوے اسٹیشن کی ایک تصویر ہے، جو 1885 میں کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 1881 میں اسٹیشن کو پہلی مرتبہ بحال کیا گیا۔ برطانوی دور میں یہ اسٹیشن ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، جہاں سے فوجی ساز و سامان منتقل کیا جاتا تھا۔ اسٹیشن پر بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑیاں، انگریزی افسران اور مقامی مسافروں کا ہجوم روز کا معمول تھا۔ 1900 کی دہائی میں یہ اسٹیشن کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد 1947 میں ہجرت کے دوران یہی اسٹیشن لاکھوں مہاجرین کے آنسو، امید اور قربانیوں کا گواہ بھی بنا۔ بالآخر 1980 تک راول پنڈی اسٹیشن صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تاریخی نشانی بن چکا تھا، جو کئی نسلوں کی یادیں سنبھالے ہوئے ہے۔ آج کے موجودہ دور میں یہ اسٹیشن کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ یہ 1920 کی دہائی میں لی گئی راول پنڈی کے ملٹری آفس کی ایک خوبصورت تصویر ہے، جو کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ تصویر ہے کے ڈی جی میس ہاؤس آف راول پنڈی کی، جو تقریباً 1870 میں لی گئی ہے، اور یہ شاید حویلی موہن سنگھ کا 1980 کی دہائی کا منظر ہے۔ یہ راول پنڈی کی سینٹرل جیل کا 1920 کی دہائی کا منظر ہے۔
आज इस जेल को अडयाला विलेज के पास मुंतकिल कर दिया गया है और इसकी पुरानी जगह पर जिन्ना पार्क को बना दिया गया है। आपने बैलगाड़ियां तो चलती देखी होंगी, क्या कभी बैलों के साथ जीपों को चलते देखा है? ये मंजर है 1820 की दहाई का, जब जीपों को पेट्रोल के साथ नहीं बल्कि बैलगाड़ियों के साथ चलाया जाता था। वो दौर भी क्या दौर था, जब टांगे, बैलगाड़ियां और दस्तकारियों से भरे बाजार इसकी पहचान थे। मिट्टी के घर, चौबी दरवाजे और छतों पर सोने वाले सादा लोग यहाँ बसते थे। मौसम गर्मा के बावजूद माहौल साफ, दिलों में अपनायत और शहर में रूहानियत बसी होती थी। जी हाँ, मैं उसी दौर की बात कर रहा हूँ जब शहर में गाड़ियाँ और ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। शहर में फिजाई आलूदगी का नाम भी नहीं था। पुराने जमाने में लोग टांगों, बैलगाड़ियों और पैदल चलना ज्यादा मुनासिब समझते थे। जब टांगे की टकटक, बैलगाड़ी की रफ्तार और पाँव की छाप ही शहर की पहचान हुआ करती थी। वही था असल रावलपिंडी और मुल्तान का सादा मगर बावकार जमाना, जहाँ कहीं कोई बूढ़ी औरत सर पर टोकरी रखे आग लगाने के लिए कुछ लिए जा रही है, तो कहीं कोई दुकानदार अपनी दुकान में बैठे फल और सब्जियां बेच रहा है। कहीं जमीन पर बैठकर सिख लड़कियों को तालीम दी जा रही है, तो कहीं कुछ लड़कियां किसी स्कूल में चाटी की रेस में हिस्सा ले रही हैं। वहीं दूसरी जानिब कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा सिगरेट पी रहा है, तो कोई बड़े बड़े गन्नों से छोटी छोटी गनेड़ियां बना रहा है। 1870 की दहाई में कहीं कोई 1 रुपए में मरी से पिंडी और पिंडी से मरी सामान लेकर जाता है, तो कहीं कोई मजमा बनाकर बैलों का शो देख रहे हैं। मगर जैसे ही अंग्रेजों का दौर आया तो उन्होंने रावलपिंडी को शहर में बदलना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें रावलपिंडी का सुनहरी दौर की अक्कासी करती हैं, जब रावलपिंडी एक खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर में तब्दील हो रहा था। रावलपिंडी, जो कि पहले एक छोटा सा गुजरों का कस्बा हुआ करता था, अंग्रेजों ने आकर इसे एक मुकम्मल शहर में तब्दील किया। एक ऐसा शहर जो कि इस्लामाबाद से पहले दारुल हुकूमत का किरदार भी अदा करता था। रावलपिंडी को इस्लामाबाद का ट्विन शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 शहर एक साथ ही अपनी परवाज को बुलंद हुए थे। ये है राजा बाजार, रावलपिंडी की धड़कन। एक ऐसा बाजार जो वक्त की गिर्द में भी अपनी पहचान न खो सका। अंग्रेजी दौर से लेकर आज तक यहाँ की गहमा गहमी, दुकानों की चहल पहल और खरीदारों की रौनक वैसी ही है। कभी टांगे यहाँ से गुजरते तो कभी बैलगाड़ियाँ सामान से लदी होती। फिर वक्त बदला, सड़कें कशादा हुई, मगर राजा बाजार का मिजाज वही था, सादा, गर्मजोश और खरीदारों से लबरेज। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि रावलपिंडी की तारीख का जिंदा बाब है, जहाँ हर गली, हर मोड़ अपनी ही एक कहानी सुनाती है। माजी के रावलपिंडी में ये मंजर आम था कि मिट्टी के तेल की सप्लाई गधों पर लदी गाड़ियों के जरिए की जाती थी, मगर उसके बाद बरतानवी दौर में अटक ऑयल कंपनी बड़े सगीर की सबसे अहम तेल पैदा करने वाली कंपनियों में शुमार होती थी। ये उसी कंपनी का 1910 की दहाई का मंजर है। ये 1913 की दहाई का मंजर है, जब लोग यक्का चलाकर अपना घर बार चलाया करते थे। वहीं दूसरी जानिब ये 1950 का मंजर है, जब सड़क के किनारे बैठा एक बूढ़ा आदमी अपने हाथों से लोगों के खत लिखकर अपनी रोजी का काम कर रहा है। ये तस्वीर 1885 में ली गई है, जो कि रावलपिंडी क्लब का एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। रावलपिंडी क्लब की बुनियाद अंग्रेजों ने 18वीं सदी में रखी। ये क्लब इब्तिदा में सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री अफसरान, सरकारी अहलकारों और आला तबके के लिए मखसूस था। उसके बाद 1900 से 1947 तक ये क्लब ब्रिटिश सोशल लाइफ का मरकज बन गया, जहां विक्टोरियन तर्ज की रवायात को कायम किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 और 1960 की दहाई में इसे पाकिस्तानी अफसरान, सियासतदानों और मुआजिजीन के लिए खोल दिया गया। ये मंजर है ओडियन सिनेमा का, जो कि रावलपिंडी का एक मशहूर तारीखी सिनेमा था, जो बरतानवी दौर में कायम हुआ। ये शहर के सिनेमा कल्चर का इब्तदाई मरकज था, जहां पहली बार गैर मुल्की फिल्में दिखाई गई थी। यहाँ ओडियन सिनेमा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मंजर है रावलपिंडी के माल रोड का, जो कि बरतानवी दौर की एक खूबसूरत और तारीखी शाहराह है, जो कभी सिर्फ फौजी और अंग्रेजी अफसरान के लिए मखसूस थी।
1950 کے بعد یہ عام شہریوں کے لیے بھی کھول دی گئی اور آہستہ آہستہ راولپنڈی کی تجارتی، سماجی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنی۔ اسی روڈ پر آپ کو راولپنڈی کا جی پی او، راولپنڈی کلب، چرچ اور پرانی عمارات آج بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں گے۔ یہ منظر ہے 1960 کی دہائی کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جو کہ راولپنڈی میں ہی موجود ہے۔ آج کے موجودہ دور میں یہ بینک کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقی تو کر لی، مگر اس ترقی کی قیمت پر راولپنڈی کی اصل پہچان کہیں کھو سی گئی۔ وہ پرانی گلیاں، تاریخی عمارات اور ثقافتی رنگ جو اس شہر کا حسن تھے، اب صرف تصویروں اور یادوں تک محدود ہو چکے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کی قدر نہیں کی، نہ ہی اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ لیکن آج بھی اگر ہم چاہیں تو راولپنڈی کی تاریخی روح کو بچایا جا سکتا ہے، اس کی پہچان کو واپس لایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی سے جڑتی ہیں وہی مستقبل کی اصل بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ تھے 1880 سے 1980 تک کے راولپنڈی کے بدلتے حالات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا کبھی نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔